ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، نئے مالی سال کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ IMF کی کفایت جاری کی ہدایت پر اور کڑی شرائط۔ آئندہ سال کا بجٹ موجودہ سے 900 ارب روپے کم ہوگا۔ وزارتوں کے لیے گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ تمام شعبوں کے بجلی اور گیس بل محدود رکھے جائیں گے۔ ضمنی گرانٹ جاری کرنے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% تک اضافے کی تجویز ہے۔ بجٹ میں کاربن ٹیکس لگے گا۔ بجلی اور گیس کے نرخ مزید بڑھائے جائیں گے۔ کیش پر خریداری اور لین دین کی حوصلہ افزائی کے لیے انقلابی اقدامات تجویز کر دیے گئے۔ وفاقی حکومت کی ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کی تیاری۔ پوائنٹ آف سیل میں ٹیکس چوری کے خلاف جرمانے 10 گنا بڑھیں گے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں نان فائلر کے خلاف بھی مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ آئندہ سال بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑے ریلیف کی امیدیں ماند پڑنے لگی ہیں۔ ذرائع کے مطابق IMF سالانہ 12 لاکھ تنخواہ ٹیکس فری کرنے پر رضامند نہ ہو سکا۔ سالانہ 12 لاکھ تنخواہ پر 1% کم سے کم ٹیکس عائد کرنے کا IMF کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ کو ٹیکس فری کیا تو انکم ٹیکس گوشواروں کی تعداد کم ہوگی۔ انکم ٹیکس کی تمام سلیب میں معمولی ریلیف کی تیاریاں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے تمام سلیب پر 2.5% ریلیف دیا جائے گا۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی انکم ٹیکس کا ریٹ 2.5% کم کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ٹیکس کی چھوٹ کی حد سالانہ 6 لاکھ تک ہی محدود رہنے کا امکان ہے۔ ماہانہ 1 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ پر انکم ٹیکس 5% سے کم ہو کر 2.5% ہو سکتا ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کے نعروں کے حق میں نہیں، بجٹ میں بتاؤں گا کمزور طبقے کو کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار عید پر اقتصادی سروے جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معیشت میں بتدریج بہتری آنے لگی ہے، درست سمت میں جا رہے ہیں۔ IMF پروگرام رکوانے کے لیے بھارت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ بجٹ میں وزیر اعظم آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 6.5 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ دستاویزات کے مطابق وزیر اعظم سٹاف کالونی میں اضافی سہولتوں کی فراہمی کے لیے 5.5 کروڑ، منسٹرز انکلیو اسلام آباد میں 12 اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے 13 کروڑ 27 لاکھ روپے کی تجویز ہے۔ اسلام آباد میں سرکاری عمارتوں کی تزئین و آرائش کے لیے 11 کروڑ اور کراچی کے گرین لائن منصوبے کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز رکھنے کی تجویز ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اقتصادی سروے رپورٹ دھوکہ قرار دے دی۔ پریس کانفرنس میں کہا پاکستانیوں کی قوت خرید برباد ہو چکی ہے۔ 2022 میں جو شخص 50,000 کما رہا تھا آج اس کی قدر 22,000 رہ گئی۔ غربت بڑھی ہے، مال مویشی گدھوں میں بڑھتی ہوئی تعداد نظر آ رہی ہے۔ گدھوں کی کیٹیگری میں لکھ دیتے 4 ٹانگوں والے کتنے ہیں اور 2 ٹانگوں والے کتنے ہیں۔ پاکستانی سفارتی وفد نے مشرق وسطی، افغانستان اور پاکستان کے لیے برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فالکن سے ملاقات کی ہے، جس میں جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں میٹنگ کے بعد بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان کا پیغام ہے کہ ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے ذریعے امن چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر تقسیم برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ برطانیہ چاہتا ہے خطے میں تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے امن ناگزیر ہے۔ ٹرانزٹ رول بحال ہوں گے تو ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا۔ برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے بہت تفصیل سے پاکستان کا موقف سنا۔ ہمارے وفد کے ایک رکن کو موقع دیا کہ پاکستان کا موقف پیش کریں اور پاکستانی اور بھارتی عوام خطے میں امن چاہتے ہیں۔ امن کا پیغام جیت جائے گا، مودی کا جنگ اور نفرت کا پیغام ہار جائے گا۔ ہمارے امن کے موقف کی پوری دنیا حمایت کرتی ہے۔ بھارت صرف جنگ چاہتا ہے، مودی کہتا ہے ہر حالت میں جنگ ہو، امن کے لیے آواز اٹھانے والے کامیاب ہوں گے۔ یہاں ہوں جہاں کسی نے مجھے کہا ہو کہ نہیں بھائی ہمیں تو جنگ چاہیے، امن نہیں۔ صرف ایک ملک ہے، میں غلط تھا، ایک ملک تو ہے، وہ ایک ملک تو بھارت ہے اور مودی جی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہر حال میں جنگ سے ہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی جو امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور یہ جو پرانے نفرت تقسیم کے لڑائی کے باتیں ہیں ہم ان کو ہمیشہ کے لیے دفن کرتے ہیں۔ ہر ملک میں ہر کسی کا اپنا اپنا رائے ہوتا ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے،
اور ان صورتحال میں وہ اپنے پرسپیکٹو لے کر آتے ہیں. میں تو ہر موقع کو ویلکم کرتا ہوں کہ میں ممبران سے ملوں تاکہ ہمیں موقع ملے ہم پاکستان کا مقدمہ لڑے, پاکستان کا کیس ان کے سامنے رکھے. اس لیے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں یا بڑے پارلیمان میں موجود ہے, جگہ جگہ موجود ہے, وہ اسی معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں نا. وہ 20 سال سے صرف یہ سنتے رہے ہیں کہ دہشت گردی افغانستان پاکستان, دہشت گردی افغانستان پاکستان, دہشت گردی افغانستان پاکستان. تو بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہی رٹ لگا کے وہ بھی اپنا جو غیر قانونی قدم ہے اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے. مگر میں الحمدللہ, چاہے وہ تھنک ٹینکس ہو, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ یہ ایگزیکٹو یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا فارن آفس جیسے ڈپارٹمنٹ ہو, ہم سب مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم سب آنے والے کل کو ایک بہتر کل بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کا مقدمہ سچ پہ مبنی تھا, بھارت کا مقدمہ جھوٹ پہ مبنی تھا. تو وہ میڈیا سے چھپ رہے تھے, ہم خوشی میڈیا پہ آ رہے تھے. وہ بین الاقوامی سطح پہ انویسٹیگیشن سے بھاگ رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے آئے انویسٹیگیٹ کرے, انٹرنیشنل سطح پہ انویسٹیگیٹ کرے, سچ سامنے آ جائے گا. ہم میڈیشن کے لیے بھی تیار, ہم ڈپلومیسی کے لیے تیار, اس کے لیے بھی وہ باغ. عدالت بانی پی ٹی آئی کو رہا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بلاول بھٹو کہتے ہیں عدالتیں ضمانت دیں تو حمایت کریں گے. اسکائی نیوز سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا ضمانت ملنا ان کا حق ہے, ذاتی طور پر چیلنج نہیں کروں گا. امید ہے میری جماعت کی جانب سے بھی ایسا نہیں ہوگا. حافظ آباد میں رسول پور تارڑ کے قریب مسافر بس کو حادثہ پیش آیا. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہوئے. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. جاں بحق افراد بس کی چھت پر بیٹھے تھے, درخت سے ٹکرا کر گرے. مسافر بس مظفر گڑھ سے گجرات جا رہی تھی. لکی مروت میں کوٹ کشمیر کے قریب پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ڈی پی او کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شاہد اللہ شہید ہوا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا. لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا. کہا خیبر پختونخوا کی پولیس دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے. شہید اہلکار نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور فرض کی راہ میں جان نشاور کر کے اعلیٰ مثال قائم کی. ان کی لازوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. محسن نقوی نے کہا پولیس نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا. پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں. بنوں میں نالا کاشو پل کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم کے باعث 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت حسن اور مزمل کے نام سے ہوئی ہے. ٹھٹھہ میں کینجھر پولیس اسٹیشن کی حدود میں خاتون ڈرائیور کی تیز رفتار کار نے 2 نوجوانوں کو کچل ڈالا. دونوں نوجوان جاں بحق ہو گئے. موٹر سائیکل بھی مکمل تباہ ہو گئی. حادثہ 4 جون کو پیش آیا. مقدمہ 8 جون کو بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا. مدعی کا کہنا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی قاسم سرکاری ادارے میں ملازم تھا. عید کی چھٹیوں پر گھر آیا تھا. 4 جون کو ماموں کے بیٹے ارسلان کے ساتھ بائک پر نکلا. رانگ وے سے آتی تیز رفتار کار نے بھائی اور ماموں کے بیٹے کو کچل دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا. ٹھٹھہ سے خاتون کی کار چلاتے وقت کی CCTV حاصل کر لی ہے. نیو کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شدید زخمی شخص سول اسپتال میں دوران علاج انتقال کر گیا. پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت محمد ناصر کے نام سے ہوئی. زخمی محمد ناصر کو سول اسپتال ٹراما سینٹر لایا گیا تھا. واقعے کی تفتیش جاری ہے. کراچی میں مدارس چوک کے قریب لوٹ مار کا واقعہ. کار سوار شہری نے فرار ہوتے ڈاکوؤں کو ٹکر مار دی. اپنے پستول سے گولیاں بھی چلائیں. دونوں ملزم شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ہیں. پولیس حکام نے بتایا ہے کہ شہریوں نے مل کر ملزمان پر بدترین تشدد بھی کیا. پولیس ٹیم موقع پر پہنچی. شہریوں سے چھڑا کر شدید زخمی ملزمان کو عباسی شہید اسپتال پہنچایا. ملزمان سے لوٹا ہوا سامان اور 2 پستول برآمد ہوئے ہیں. پولیس حکام کے مطابق کار سوار شہری کے پاس لائسنس یافتہ پستول تھا.
जामिया कराची में पाइपलाइन फिर से फट गई है। 2 बड़ी पाइपलाइनों में शुगाफ पड़ गए हैं। जामिया कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेर-आब आ गया। कराची वाटर कॉरपोरेशन का अमला वाटर सप्लाई लाइन के लीक ज्वाइंट पर मिट्टी डालकर रवाना हो गया है। घरों में पानी नहीं और सड़कें तालाब। जामिया कराची से गुजरने वाली पानी की लाइन फिर फट गई। 36 इंच की वाटर सप्लाई लाइन फटने से जामिया में सैलाब का समा है। ईद की छुट्टियों में इंतजामिया भी गायब। काफी तेज पानी चल रहा है, पूरा कब्रिस्तान की तरफ पानी जा रहा है। जामिया कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता भी मुकम्मल ज़ेर-आब। कब्रें डूबने का खदशा है। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है जामिया कराची से गुजरने वाली 36 इंच की लाइन का जॉइंट लीक हुआ। मुतासरा लाइन से स्कीम 33 को पानी फराहम किया जाता है। मुरम्मत कल दोपहर तक होगी। मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में गर्म दिन और तेज हवाओं की खबर दी गई है। लाहौर में भी मौसम गर्म रहेगा। पेशावर में मौसम गर्म रहेगा। चित्राल और दीन में बारिश की पेशगोई की गई है। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। क्वेटा और दीगर शहरों में भी गर्मी अपना रंग दिखाएगी। गलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। लाहौर में सुबह होते ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहर का सुबह के वक्त दर्जा हरारत कितना है और दिन भर कितना बढ़ सकता है, जानते हैं नुमाइंदा अहमद खोखर से। जी बिल्कुल, सुबह होते ही लाहौर शहर को चमकते सूरज और शदीद गर्मी ने अपनी लपेट में ले लिया है। अगर बात की जाए इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि जैसे जैसे दोपहर का वक्त होता रहेगा गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी होता रहेगा। इस वक्त दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ये बढ़ता हुआ आज पूरे दिन तक 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की जो है वो उम्मीद है। और ये शदीद गर्मी जो है वो लाहौर शहर में जो है वो इस वक्त भी पड़ रही है। हालांकि सुबह का टाइम है, लेकिन जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त भी काफी ज्यादा है। इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 25% है, जबकि 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से लाहौर शहर में इस वक्त हवाएं चल रही हैं। लेकिन गर्मी जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा है और ये गर्मी दोपहर तक मजीद बढ़ती जाएगी। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। समंदरी हवाएं बहाल होने से सुबह के वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की अपडेट जानते हैं अफजल खान से। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त समंदरी हवाएं बहाल होने की वजह से दर्जे हरारत में कमी हुई है और सुबह के वक्त दर्जे हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज दिन के वक्त मतला साफ मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। आज 19 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% बताया जा रहा है। मजमूई तौर पर मौसम सुबह के वक्त कदरे बेहतर है, गर्मी की शिद्दत कम है और हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन दिन के औकात में जब सूरज सवा नेज़े पे होगा उस दौरान दर्जे हरारत में भी इजाफा हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। जी, पाकिस्तान की सफीर मुमताज जहरा बलोच फ्रांस के शहर नीस में होने वाली तीसरे अक़वाम मुत्तहिदा की समंदरी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद तरक्की के लिए समंदर और समंदरी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और वसी इस्तेमाल को बरोकार लाना है। गोल्फ वाटन के नफाज के साथ इससे मुतालिक इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक को जमा करके डायलॉग सेशन मुनक़्क़द किए जाएंगे। पाकिस्तानी डॉक्टर आमना खान ने कैंसर के इलाज में इनकलाबी पेशरफ्त की है। हड्डियों के कैंसर के इलाज के लिए कीड़ों से हासिल करदा मुरक्कबात पर तहकीक दुनिया भर में कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। देखते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नदीम भट्ट की रिपोर्ट। में मुकीम पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आमना खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर चिन्नौर से है, ने साइंस की दुनिया में नुमाया मुकाम हासिल करते हुए हड्डियों के कैंसर के कुदरती इलाज में इनकलाबी पेशरफ्त की है। मैंने नोबल केमिकल्स पे रिसर्च की
جو کہ دنیا میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. ان کی تحقیق جو کیڑوں سے حاصل کردہ مرکبات پر مبنی ہے بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے. مالٹا کے صدر سے ملاقات اور اپنی کتاب کی پیشکش کے دوران صدر نے انہیں انسانیت کے لیے روشنی قرار دیا. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مالٹا میں پہلی دفعہ یہ ریسرچ میں نے کی اور الحمدللہ بہت اچھے اور پرومسنگ ریزلٹس ہمیں ملے. انسانیت کی خدمت کے لیے آئی ہیو سین مائی گرینڈ پیرنٹس سفرنگ فرام ڈسیز اور جس سے میرے دل میں یہ عزم پیدا ہوا کہ میں اس فیلڈ میں کچھ ایسا کر سکوں کہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں. آپ بڑے دیکھیں, ہمت نہ ہارے, پاکستانی کسی سے کم نہیں. میڈیکل فیلڈ بہت واسٹ ہے. ہر پاکستانی اور لڑکی اور لڑکے کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے اور پیارے ملک پاکستان کا نام روشن کرے. ڈاکٹر آمنہ خان نہ صرف ایک ممتاز سائنسدان ہیں بلکہ پاکستان کی اس مثبت اور روشن تصویر کی نمائندہ بھی ہیں جو علم, امید اور خدمت کے جذبے سے دنیا بھر میں پہچانی جا رہی ہیں. احمد ندیم بٹ, ARY نیوز, مالٹا. کرکٹ کے لیے شاندار خدمات کا اعتراف. قومی ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کو ICC ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا. ثنا میر یہ اعزاز پانے والی پاکستان کی پہلی اور مجموعی طور پر 14ویں خاتون بن گئی ہیں. لندن میں تقریب کے دوران ثنا میر کو ہال آف فیم بلاک ICC چیئرمین جے شاہ نے پیش کی. سابق کپتان سے پہلے پاکستان کے 7 مرد کرکٹر بھی ICC ہال آف فیم میں شامل کیے جا چکے ہیں. انگلینڈ کی T20 بلاسٹ میں حسن علی کا تباہ کن سپیل برمنگھم کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈربی شایر کی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی. فاسٹ باؤلر نے ہیٹ ٹرک کرنے کے ساتھ ساتھ 6 بلے باز ٹھکانے بھی لگائے. حسن علی نے 3.1 اوور میں 23 رن سے کر 6 وکٹیں حاصل کی. We knew it was coming. It's the lap of edge bastard from Hassan Ali, who tells his teammates to calm down. خریداروں کو ڈرون کے ذریعے ڈیلیوری کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے اور امریکی سپر اسٹور ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہا ہے جس سے امریکہ کے 5 شہروں میں 100 سے زائد آؤٹ لیٹس پر ڈرون ڈیلیوری کی سہولت دی جائے گی. والمارٹ, چیرلاٹ, ہیوسٹن, آرلینڈو اور ٹیمپا کے خریداروں کو آرڈر کے 30 منٹ کے اندر ڈیلیوری مل سکے گی. اور اب آپ کو خبر دیں گے کراچی سے ہاکس پے RO پلانٹ کے قریب گزشتہ روز ڈوبنے والے نوجوان کی لاش مل گئی ہے. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیل ان سے جانتے ہیں. افضل بتائے گا یہ لاش کب ملی؟ دیکھیے یہ 20 سالہ نوجوان ہے جس کی شناخت سلطان کے نام سے ہوئی ہے اور یہ نیو کراچی کا رہائشی ہے. گزشتہ روز یہ ہاکس بے سینٹ اسٹریٹ پہ RO پلانٹ کے قریب ساحل پر جو ہے وہ تفریح کے لیے گیا تھا. وہاں پر نہاتے ہوئے یہ سمندر میں ڈوب گیا تھا جس کے بعد ریسکیو ادارے اس کی جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے اور آج صبح جو ہے وہ اس کی لاش جو ہے وہ ریسکیو اداروں نے نکالی ہے اور اس کی لاش کو مزید ضابطے کی کارروائی کے لیے تھانے منتقل کیا گیا ہے جہاں پر ابتدائی ضابطے کی کارروائی کے بعد اس لاش کو اسپتال منتقل کیا جائے گا. جی بہت شکریہ افضل. اب آپ کو بتائیں خانوال میں پولیس نے لڑکی سے زیادتی کرنے والے دوسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے. زیادتی میں ملوث ایک ملزم پہلے ہی گرفتار ہے. ساجد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں. ساجد بتائیے گا. جی بالکل, تھانہ سٹی کی حدود میں 168 دسار گاؤں میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جہاں 2 ملزمان ندیم اور اسد نے 8 ماہ پہلے اسی گاؤں کی رہائشی لڑکی سے زیادتی کی اور اس کی ویڈیو بنا لی اور پھر اس کو 8 ماہ تک مسلسل بلیک میل کر کے زیادتی کرتے رہے. ملزمان نے جو ہے وہ اس لڑکی کی برہنہ ویڈیو وائرل کی جس پہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے نوٹس لیا اور مقدمہ درج کر کے ایک ملزم اسد کو گرفتار کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ملزم ندیم بھی پولیس کی حراست میں ہے. اس وقت DPO کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی. جی بہت شکریہ ساجد خان, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک بھر میں 73 لاکھ جانوروں کی قربانی دی گئی جس سے مجموعی طور پر 13 کھرب روپے کی کاروباری سرگرمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے. ٹینرز ایسوسی ایشن کے مطابق عید قرباں پر 32 لاکھ سے زائد گائے بیل, 15,000 بھینس, 36 لاکھ بکرے, 4 لاکھ دمبے اور 1 لاکھ اونٹ کی کھال ملنے کی توقع ہے جس کی مالیت 6 ارب 35 کروڑ روپے سے زائد کا اندازہ لگایا گیا ہے. رواں سال کھالوں کی قیمت میں نمایاں کمی بھی ہوئی ہے. عید کے تیسرے روز بھی لاہور کے سنیما گھروں میں سلمان اقبال فلمز کے زیر اہتمام بننے والی فلم لو گرو دیکھنے کے لیے لوگوں کا بے پناہ رش رہا. تمام سنیما گھر ہاؤس فل رہے. فلم بینوں نے
फिल्म लव गुरु को बहुत पसंद किया। क्या कमाल की एक्टिंग की है मायरा खान ने। तो वो जो गाना नहीं है आ तेन डांस वहावा आ तेन मौज करावा, क्या बेस्ट परफॉर्मेंस। इसमें हुमायूं सईद का काफी अच्छा रोल लगा मुझे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उन्होंने, वेल डन। अच्छी मूवी लगी है। इसमें हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा उन्होंने एक्शन किया है और पाकिस्तान में ऐसी मूवीज चलनी चाहिए। अच्छी मूवी थी, जो लीड एक्टर्स थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, देखनी चाहिए सबको। हुमायूं सईद और की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही।